تو خدا کا واسطہ اپنی فیلنگس کو بچانے کے لیے ضروری ہے شادی کرو, اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگس, جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی, ایک اور شادی ہوگی ہی, ٹھیک ہے نا, 4 شادیوں پہ ہی کو 4 سے ضرب دے دو, مردانگی کا احساس ہوگا آدمی کو, یار آدمی کے بچے ہیں. مفتی صاحب میں نے آپ کو بیان سن کر 4تھی شادی کی ہے, لیکن میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. کہتی ہے میں کہاں آ گئی, میں کیا کروں. سب کی بیویوں نے ایسے موقع پہ یہی کیا ہوا تھا. تو آپ بھی تو دوسری نہیں 4تھی کر رہے ہو یار. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی, وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. وومن رائٹس کو اگر آپ کا ایشو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. کچھ لوگ جان کے مزہ لینے کے لیے اس کو کرتے ہیں. بہت سے اسکالرز بغیر کسی کانٹیکس کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیجیٹل اسکالرز بھی آپ دیکھ لیں. 4 شادیوں والی جو بات ہے وہ بغیر, مجھے نہیں لگتا کہ ایک عام بندے کی وہ ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ کھینچا جائے. آپ نے ایک دفعہ ایک شرعی مسئلہ بتا دیا ہے, بٹ کوئی بھی اسکالر ہم نے دیکھا ہے یا جنرلی جو پورا کا پورا آپ کا لینڈسکیپ ہے اس پہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہمیں بہت کم کانٹینٹ ملتا ہے. ایز این ایگزامپل وہ انٹرپرینیور تھیں, یہ والا ریفرنس اس کانٹیکس میں بہت کم ہے. اور اللہ کے نبی ان کے امپلائی ہوتے تھے, یہ والا کانٹیکس بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. بٹ ہم لوگ جب آج کل جنرل اسکالرس کو دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ جی خواتین کے رائٹس, اور عجیب سا ایک کنفیوژن سی جو ہے پورے پلیٹ فارمس پہ بھی اور جنرلی ایٹماسفیئر میں ہم نے پھیلائی ہوئی ہے. تو بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن کا عوام سے تعلق نہیں ہے. مطلب ایک بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک کلوز سرکل کے اندر آپ کی کرنی ہوتی ہیں, وہ عام بندے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کی برکت سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا تو دین ایمان وہیں پہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے 4 شادیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہانی رچانی ہے, بار بار ہر دفعہ اس کی ہر بات اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے, تو وہ تماشا لگا لے. ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے, ہم کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں گے. اور میں نے کیا, اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف ایک ہی شادی کی ہے, حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادیاں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50+. جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھیں وہ آپ نے نہیں لی. آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلموسٹ 25 سال گزار دیے, اور جس سال وہ فوت ہوئی وہ عام الحزن ہے. 2 غم حضور کو پہنچے, سیدہ خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا. اور بخاری مسلم میں اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں, میں سب سے زیادہ جیلس ہوتی تھی, یا رشک کہہ لیں اپروپریٹ ورڈ اردو کے لیے, خدیجہ کے بارے میں, کہ میں حضور کو کہتی تھی کہ جیسے اس بڑھیا کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ایک ڈومیننٹ کر کے پیش کیا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ جس سے جیلس ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. پازیٹیو سینس میں جیلسی, رشک آپ کہہ لیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی تو بھجوایا کرتی تھی. کتنی محبت کا ایک اظہار ہے. اچھا, نبی الاسلام نے شادی ایک ہی کی ہے, باقی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان قبائلی مجبوریوں, دعوت کی حکمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی الاسلام نے کہیں ترغیب نہیں دلائی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, لیکن اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے, اس سے تو آپ کو اجازت بتائی جا رہی ہے, ترغیب نہیں دلائی جا رہی. یہاں پہ ترغیب والا سلسلہ کیا, اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ جن کا آپ خاص ذکر کر رہے ہیں نا, وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وائرل ہو گئے, مفتی صاحب, انہوں نے کتاب بھی لکھ دی. انہیں تو ان کے اپنی جماعت کے مفتیوں نے سمجھایا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب نے, کہ تو ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے. مجھے بتائیں جتنے ڈومیننٹ بندے ہیں ان میں سے کس کی دوسری تیسری شادی ہے؟ طارق جمیل صاحب ایک شادی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو عورتوں کو فضائل سناتی ہیں, انہوں نے تو اپنے خاوند کی دوسری شادی کو نہیں کروائی. ٹھیک ہے, ان کی بیٹیاں آگے نواسیاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی نہیں کروائی. غامدی صاحب ایک ہی شادی ہے, میری بھی ایک شادی ہے. میں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میری وائف کے ساتھ جو ہے وہ دوسری شادی ہے. پہلی شادی میری نوکری کے ساتھ تھی, جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد یہ دعوت کا کام, یہ میری پہلی بیوی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میرے لیے پرائورٹی ہے دعوت کا کام. تو جس نے بھی کسی مشن کے لیے کھڑا ہونا نا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا.
इजाजत मौजूद है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और बाजू का जेन्युइन वाकई जरूरत पड़ सकती है। जिस तरह वर्ल्ड वार 1 और 2 में इतना 6 करोड़ के करीब लोग वर्ल्ड वार 2 में मरे हैं और मेजॉरिटी उसमें मर्द हैं, तो जाहिर है औरतों को इस माशरे में स्टेबल करने के लिए चीज जरूरी है। लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि औरत को जस्ट एक सेक्स टॉय बना के पेश करना, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, ये ऐसा नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। नबी इस्लाम ने तो ड्यू रिस्पेक्ट दी है। सही मुस्लिम में हदीस है, दुनिया बरतने की चीज है और सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। इससे बड़ी बात क्या की जा सकती थी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जब सफर में जाते थे अपनी एक बीवी को अंदाजी के साथ रखते थे, और औरतों का काफिला हांकने वाला बंदा लादा होता था, और जो वो काफिला हांक रहा होता था, हालांकि होदज में औरतें बैठी होती थी, नबी इस्लाम कहते थे इसको आहिस्ता से हांको, शीशियां हैं कहीं टूट ना जाए। ये रिस्पेक्ट आप देखें। फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस, मैं अपनी वफात के बाद सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें छोड़ के जा रहा हूं, इनके बारे में तुमसे अल्लाह से पूछा जाएगा। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस, नबी इस्लाम ने फरमाया औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करना, तोड़ बैठोगे, इससे नफा हासिल करो, यानी इसकी उन कमजोरियों के साथ जो है गुजारा करो। जाहिर है वो जुबान वाली तो है, वो हम सबको तजर्बा है अल्लाह के फजल से, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो बिल्ट इन है। गुस्सा आता भी जल्दी है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो नफा हासिल करो, इसे सीधा करोगे तो तोड़ बैठोगे, और वो तोड़ना इसे तलाक देना। मैं समझता हूं कि मियां बीवी का जो रिलेशनशिप जिस तरीके से इस्लाम ने उसको प्रेजेंट किया है कि फ्री सेक्स नहीं होगा और खानदानी निजाम होगा, औलाद का बॉन्ड और सेक्स में कमिटमेंट अपनी बीवी के साथ और बीवी की खामन के साथ, ये खानदानी निजाम को मजबूत करते हैं। इतना परफेक्ट खानदानी निजाम इस्लाम ने दिया है कि उसके बाद उसमें मजीद कोई वैल्यू एडिशन की जरूरत बाकी नहीं है। बाकी इस तरह की चीजें जो होती हैं औरत के साथ, जो कुछ यहां पे होता है, जिसकी वजह से फिर 8 मार्च को वो बैनर्स उठाती हैं, फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, और फिर उन्हें काउंटर करने के लिए जब खलीलुर रहमान कमर साहब जैसे लोग आते हैं, वो जवाब देते हुए एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और मर्द लोग दोनों तरफ मजे उठा रहे होते हैं कि कैसा रगड़ा लगाया है। हकीकत बात है कि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो मजे उठा रहे होते हैं। इसको सीरियसली देखना चाहिए और औरतों को वो हुकूक देने चाहिए जो इस्लाम ने दिए हैं। मुझे बताए, बाप के कदमों के नीचे तो जन्नत नहीं कहा गया। सुन्नसाई में कहा कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास है, माँ खा काफिर है या मुसलमान है, उसकी खिदमत करके जन्नत कमाओगे। बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा हुस्न सलूक मैंने किसके साथ करना है, फरमाया तेरी माँ हकदार है। दूसरी बार कहा तेरी माँ, तीसरी दफा तेरी माँ, चौथी दफा कहा तेरा बाप। फिर बीवियों के अपने हुकूक है, औरतों के हुकूक मैं यकीन से कहता हूं, मैं अपनी बीवी से कहता हूं, मैं ये कैमरे पे भी आपकी बात करता हूं, मैं उसे कहता हूं कि मैं तो जेलस होता हूं कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम में मुझसे ज्यादा है, इसलिए कि मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है। मैं उसे कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी बीवी होता और तुम मेरे हस्बैंड, तो मैं आसानी से जन्नत कमा सकता था खिदमत करके। ये एक मुश्किल काम है क्योंकि मर्द को बहुत कुछ करना पड़ेगा, औरत उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको अपनी गुलाम नहीं समझेगा। उसकी जन्नत और जहन्नम इसके साथ जुड़ी हुई है कि उसने अपने बीवी बच्चों के साथ क्या किया है, क्या अच्छा सलूक किया है या बुरा सलूक किया है। तो हुकूक तो हर जगह। बेटियों के लिए नबी इस्लाम की मुस्लिम में हदीस है कि जिसकी 2 बेटियां हैं और उसने उनकी अच्छी परवरिश की और शादी की, वो क़यामत दिन इस तरह मेरे साथ होगा। बेटों के लिए तो नहीं कहा। अगर आप रेशो प्रोपोर्शन निकालें तो बिल्कुल वन साइडेड आपको मुकदमा नजर आएगा कि इस्लाम में जो पिसा हुआ तबका था गुलामों का, औरतों का, उनके हुकूक ज्यादा है।